ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ ذی القعدہ کا جو مہینہ ہے اپنے اختتام کے قریب ہے، بہت جلد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے قریب ہے۔ وہ مہینہ اب آنے والا ہے جس مہینے کے پہلے 10 دن کی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قسم فرمائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ فجر کی قسم، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر 10 راتیں جو مراد ہیں وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں۔ جو ابھی 4 دن کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اس مہینے کا نام ذو الحجہ ہے۔ کیا ہے؟ ذو الحجہ۔ اسلامک سال کے اعتبار سے اسلام کا سب سے آخری مہینہ ہے۔ محرم سے اسلامک سال کا آغاز ہوتا ہے اور ذو الحجہ کے مہینے پر اسلام کے سال کا اختتام ہوتا ہے۔ 12واں مہینہ، ابھی 11واں مہینہ چل رہا ہے، تو لہٰذا اب ان دنوں میں مکۃ المکرمہ میں خاص طور پر، اور جو حاجی ہمارے اپنے علاقے سے اور ساری دنیا بھر سے عشاقان حجاج، حج کا عشق رکھنے والے، اللہ کے گھر کا عشق رکھنے والے، اللہ سے محبت رکھنے والے جو وہاں پر جمع ہوتے ہیں، ان دنوں میں وہاں ہلچل مچی ہوئی ہوتی ہے۔ ذہنی اعتبار سے سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا، صحت کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور پھر اسی طرح وہاں کی مینا کے خیموں کی تیاریاں، عرفات کے خیموں کی تیاریاں، اور میٹرو کا جو سفر ہے، بسوں کا جو سفر ہے، سارے حاجیوں میں اور حکومتوں کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہوتی ہے۔ ان دنوں میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس جگہ پہ بار بار جانا نصیب فرمائے۔ اسی عنوان پر
چند جھلکیاں گزشتہ ہفتے آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائی تھی کہ بیت اللہ کی تعمیر پر کتنے ادوار گزرے ہیں، بیت اللہ کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو بیان کرنے کا فیصلہ کیا جو عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کیا تھا، جو مسجد کی تعمیر تھی، کیا تھی؟ مسجد کی تعمیر۔ اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس عمل کو بیان کرنے کے لیے اس رکوع میں اور اس کے بعد کے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ 10 مرتبہ سے بھی زیادہ فرمایا۔ قرآن میں تذکرہ، وہ بھی نام کے ساتھ، وہ بھی اللہ رب العزت لے رہے ہیں اور قیامت تک پڑھا جانے والا ہے، تو آپ اندازہ لگائی کہ وہ عمل کتنا اونچا عمل ہوگا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ اللہ کہہ رہے اس لمحے کو، ان گھڑیوں کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو ہیں بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اللہ کے گھر کے بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ یہ گزشتہ ہفتے اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھے آگے جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک، آپ ادھر توجہ دیجئے، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، آپ ادھر توجہ دیں، وقت تھوڑا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک قرآن کریم میں آنے والی امت کے لیے ایسی بہترین مثال پیش کی اور ایسی بہترین مثال بیان فرمائی کہ ساری دنیا میں، صرف ملک ہندوستان میں نہیں، پڑوس کے ملک میں نہیں، صرف سعودی عرب میں نہیں، ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا جائے گا تو اس وقت میں یہ عمل بھی ضروری ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اتنا بڑا عمل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اتنا بڑا عمل کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور ہزاروں لوگ نہیں تھے ساتھ میں، باپ اور بیٹے دونوں اکیلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بطور معجزے کہ اللہ رب العزت نے یہ مدد فرمائی کہ جس پتھر پر کھڑے رہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، وہ پتھر میں وہ صفت اللہ نے ڈال دی کہ جیسے جیسے اوپر کی دیوار کو اونچا کرتے تھے وہ پتھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر اونچا ہو جاتا تھا۔ وہ پتھر بطور علامت کے، نشانی کے، بطور تبرک کے آج بھی حرم مکی کے اندر موجود ہیں، جو خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ایک سنہری جالی ہے، اس کے اندر بطور حفاظت کے رکھا ہوا ہے، جس کو اس جگہ کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو لے جائیں اس جالی میں تھوڑا سا جھانک کر دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بھی اس میں نظر آتے ہیں۔ تو اتنا بڑا عمل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اتنا اونچا عمل کیا، اتنا بہترین پسندیدہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لیکن یہ عمل کرنے کے بعد اپنے مزاج میں تکبرانہ انداز نہیں لائے، اور اپنے الفاظ میں، اپنے کردار میں، اپنے انداز میں، اپنے گفتار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کبر نہیں جھلک رہا ہے، بلکہ عاجزی جھلک رہی ہے اور تواضع جھلک رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ کام تو کیا ہے، تو اگر قبول کرے گا تو یہ کام سکسیس ہے، ورنہ اگر تو قبول نہ کرے تو کتنا ہی اونچا کام ہو سب بیکار ہے، سب کیا ہیں؟ بیکار۔ اسی لیے کہتے ہیں عمل کرنے کے بعد تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، اگر اللہ نے آپ کو وہ حیثیت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو وہ استطاعت عطا فرمائی، اللہ نے آپ سے، آپ کے مال سے اللہ نے وہ کام لیا جو کام اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا تھا، یعنی مسجد کے تعمیر کا کام، مسجد کی آبادی کا کام،
مسجد کے مکمل ہونے کا کام اگر اللہ رب العزت آپ سے لے رہے ہیں تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ کام ہونے کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، آہوازاری کرے اور اللہ سے کہیں اے اللہ میں اس کام کے لائق تو تھا نہیں، تیرے پاس تو مجھ جیسے بلکہ مجھ سے بہترین ہزاروں اربوں خربوں بندے ہیں، تو جس سے چاہتا وہ کام لے سکتا تھا، لیکن اے اللہ ان اربوں خربوں بندوں میں تو نے مجھ جیسے گنہگار کو چن لیا، قبول فرما لیا، میرے مال کو اس کام کے لیے اللہ تو نے قبول کر لیا، اے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما۔ یہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت کو یہ سبق دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض جگہ پہ ایسی خبریں آتی ہیں میں نے مسجد کو 30 لاکھ روپے دیے، میں نے مسجد کو 10 لاکھ روپے دیا، کوئی دے نہیں رہا تھا۔ بولے مسجد کس کا گھر ہے بھائی؟ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ جب چاہیں گے، جس سے چاہیں گے، جہاں چاہیں گے اللہ وہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہیں، ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا گھر قیامت تک کے باقی رہے گا، اللہ کا نظام قیامت تک کے چلتا رہے گا۔ اسی لیے کبر، الفاظ کے اندر تکبرانہ انداز اور بڑے بول اللہ کو پسند بولو نہیں ہے۔ خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا ہے لیکن زبان سے الفاظ کیا ہیں؟ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ ہمارے دونوں کی جانب سے، باپ بیٹے کی جانب سے اس کو کیا فرما؟ قبول فرما۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے۔ تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت ستایا مکہ والوں نے، اتنا ستایا کہ مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ تمام صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ حبشہ سے بعد میں اللہ کے رسول نے دوسری مرتبہ مدینہ المنورہ کے ہجرت کا حکم دیا۔ تمام صحابہ کرام ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ مکہ المکرمہ کو خالی کر کے مدینہ جا چکے۔ اخیر میں سید الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین، سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق سفر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چلے گئے۔ 13 سال کے بعد 10 سال مدینہ المنورہ میں رہے۔ سن ہجری 2 میں بدر کی لڑائی پیش آئی، سن ہجری 3 میں احد کی لڑائی پیش آئی، سن ہجری 5 میں خندق کا واقعہ پیش آیا، غزوہ خندق جس کو کہتے ہیں 22 پارے میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور سن ہجری 7 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے بدن پہ احرام کی چادریں اوڑھ کر صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام کے ساتھ میں مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور مکہ سے پہلے ایک مقام آتا ہے جس کو مقام حدیبیہ کہا جاتا ہے، اس مقام پر اللہ کے رسول نے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ مکہ والوں نے اندر آنے نہیں دیا، بڑا تفصیلی واقعہ اور قصہ ہے صلح حدیبیہ کا، آپ پڑھ لینا سیرت کی کتابوں میں۔ مکہ والوں نے اندر آنے نہیں دیا، ناک کا مسئلہ تھا۔ ہم نے اگر محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے آنے دیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ محمد ساتھیوں کے ساتھ غالب آ گئے اور مکہ والے ڈر گئے، لہٰذا یہ نہیں ہونے دے سکتے۔ یہ ناک کا مسئلہ تھا، بڑا تفصیلی قصہ ہے۔ وہاں پر ایک ایگریمنٹ طے ہوا، 10 سال تک آج کے بعد جو ہے جنگ نہیں ہوں گی، 10 سال کے بعد کوئی جنگ نہیں ہو، آپ عمرہ نہیں کرو گے اس سال، آئندہ سال عمرہ کرو گے، وہ بھی 3 دن کے لیے مکہ میں رہوں گے، اور بغیر ہتھیار کے سوائے تلوار کے کوئی ہتھیار آپ کے ساتھ میں نہیں ہوگا۔ آپ کی طرف کوئی یہاں سے مسلمان ہو کر آئے تو آپ کی ذمہ داری آپ اس کو ادھر دوبارہ لوٹائیں۔ اگر ہمارے پاس آپ کا کوئی بندہ آ جائے تو ہم اس کو آپ کی طرف نہیں لوٹائیں گے۔ بہت ساری جو ہے شرائط طے ہو گئے۔ آپ کا جو حلیف ہے اگر ہم ان کے ساتھ بھی جنگ کریں تو گویا کہ آپ کے ساتھ جنگ ہے، ہمارا جو حلیف ہے اگر آپ ان کے ساتھ بھی جنگ کریں تو گویا کہ آپ نے ہمارے ساتھ جنگ کی۔ یہ سارے شرائط طے ہو گئے، لیکن مکہ والوں نے دوسرے ہی سال مکہ والوں نے اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی۔ یہ صلح حدیبیہ پر ایگریمنٹ طے ہو رہا ہے، یہ طے ہونے کے بعد صحابہ کرام گرم ہو گئے، خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جوش آیا۔ وہ کہنے لگے اتنی دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اس کے باوجود اتنی دب کے صلح کیوں ہو رہی ہے؟ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، 26واں پارہ سورۃ الفتح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا
بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا واضح فتح عطا فرمائی. حالانکہ بظاہر دکھنے میں کیا نظر آ رہا ہے کہ ہار ہو رہی ہے، لیکن اللہ کیا بیان فرما رہے؟ یہ کھلم کھلا فتح ہے، یہ کھلم کھلا فتح ہے. اللہ کے رسول نے جب یہ آیت پڑھی تو چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. 1 سال گزرا، صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے رسول دوبارہ آئے، عمرہ فرمایا جس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں. سن ہجری 7 کے بالکل اخیر میں کیا کہتے ہیں اسے؟ عمرۃ القضاء کہتے ہیں. 3 دن تک مکہ میں رہے، عمرہ فرمایا، پھر دوبارہ مدینہ چلے گئے. اسی کے بعد مکہ والوں نے اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی. اللہ کے رسول کے جو حلیف تھے ان کے ساتھ انہوں نے جنگ کا معاملہ کیا، جس کی وجہ سے ایگریمنٹ ٹوٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کو لے کر مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور مکہ سن ہجری 8 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گیا، بغیر خون کا قطرہ بہائے، خون کا ایک قطرہ بھی بہائے بغیر اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولی میں ڈال دیا سن ہجری 8 میں. اب انداز دیکھے، مکہ فتح ہو گیا، مکہ کے بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ مکہ جس مکہ والوں نے اس مکہ میں اللہ کے رسول کو صحابہ کو رہنے نہیں دیا، عمرہ کرنے نہیں دیا، اور پل پل ستایا، کتنے لوگوں کو شہید کیا، بدر میں ستایا، احد میں ستایا، خندق میں ستایا، پل پل کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو پریشان نہ کیا ہو. اس مکہ میں اللہ کے رسول فاتحانہ انداز میں، کون سے انداز میں؟ فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں. اور انداز کیسا؟ ایک صحابی فرماتے ہیں مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ رسول اللہ اپنے سواری پر سوار ہیں، اور اللہ کے رسول کی ٹھڈی مبارک اللہ کے رسول کے سینے سے لگی ہوئی ہے، پوری گردن اس طرح سے جھکی ہوئی ہے، اور زبان پر ایک جملہ جاری ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ یہ جو فتح ہوئی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میری طاقت نہیں، اور میری کوئی حیثیت نہیں تھی کہ میں اتنے بڑے مقدس شہر کو فتح کروں. یہ جو فتح ہوا ہے یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہوا ہے. کیا زبردست عاجزی ہے، کیا زبردست عاجزی. ورنہ آج چھوٹا سا کارپوریشن کا الیکشن جیتے پورے بستی کو سر پہ اٹھا لیتے، ڈی جے بجا کے اور رنگوں کو کھیل کے دوسروں کو پریشان کر کے ہفتوں تک اس کا جشن ہوتا ہے، اور اپنے طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. ایک چھوٹا سا علاقہ فتح کرنے پر مکہ المکرمہ کو فتح کیا جا رہا ہے، اور انداز کیا ہے؟ بالکل چہرہ جھکا ہوا، سواری پر سوار ہے، چہرہ جھکا ہوا، اور خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. تمام صحابہ کرام سامنے ہیں. سب سے پہلا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو نکلا وہ کون سا جملہ تھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی اللہ نے اس ایک بندے کو، یعنی اللہ کے رسول اپنے ذات کو کہہ رہے، اسی اللہ نے اس ایک بندے کو سارے لشکروں کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا، اور کامیابی عطا فرمائی، اور اس کی مدد فرمائی. تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے حق کے ساتھ دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے. تعریف ہو رہی ہے کس کی؟ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. وہی خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو زبان سے جملہ کیا ہے؟ اللہ اسے قبول فرما. اگر آپ کا مال اللہ کے گھر کے تعمیر میں لگتا ہے، آپ کا مال غریبوں کے مدد میں لگتا ہے، اور اللہ کے دین کی خدمت میں اگر آپ کا مال لگتا ہے، تو یہ مال لگنے پر اترانا نہیں چاہیے، غرور اور تکبر کا انداز نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور اللہ کے سامنے عاجزی ہو. اے اللہ، تیرا یہ مال دیا ہوا تیری امانت تھی، تو نے تیرے ہی راستے میں لگا لیا، اللہ تو اس کو قبول فرما. یہ انداز ہونا چاہیے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھے تو نماز کے بعد سب سے پہلا جملہ کیا استعمال کرنے کو کہا؟ 3 مرتبہ استغفار کو. نماز ہو رہی ہے پھر بھی استغفار. خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور اللہ سے توبہ کا سوال ہو رہا ہے. ارینا مناسکنا وتوب علینا، اے اللہ مجھے حج کا طریقہ اور اس کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیجئے، اور ہماری توبہ قبول فرما. اتنا بڑی عبادت، اتنا بڑا عمل ہو رہا ہے، اور اللہ سے توبہ کی جا رہا ہے، اللہ سے استغفار کیا جا رہا ہے. کیوں بتایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے جو عمل کی توفیق عطا فرمائی وہ عمل بہت بڑا عمل تھا،
بہت عظیم الشان عمل تھا، لیکن اس عمل میں ہم کمزور بندے ہیں، اس عمل کے پورا کرنے میں کوتاہی اور غلطی ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے بعد اللہ رب العزت سے اس کوتاہی اور غلطی کے اللہ سے کیا کرنا ہے؟ معافی مانگنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ارینا مناسکنا، اے اللہ اب گھر تو بنا لیا، اب اس کا حق ادا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیجئے، عبادت کا طریقہ بھی سکھلا دیجئے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے، ایک رات میں مسجد کھڑی کر دیے لیکن نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، اگر پڑھنے والے بھی ہیں تو خشوع نہیں، خضوع نہیں، اخلاص نہیں، للہیت نہیں، اللہ کے سامنے آب و زاری نہیں، گڑ گڑانا نہیں، جب چاہے جب مسجد میں آئے، جب چاہے جب مسجد کو چھوڑ کے چلے گئے اپنے دنیاوی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ تو شاعر اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایک ہی رات کے اندر مسجد کو کھڑا کر دیا، اور ایمان کی حرارت والوں نے، جس میں ایمان کی حرارت ہوتی ہے لیکن من اپنا وہی پرانا پاپی ہے کہ برسوں میں نمازی بن نہ سکے، برسوں گزر گئے لیکن نمازی ایک بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ارینا مناسکنا، ہم کو سکھا رہے اللہ سے یہ مانگنا پڑے گا، اے اللہ مسجد میں آنے کی توفیق تو نے عطا فرمائی، مسجد بنانے کی توفیق تو نے عطا فرمائی، اے اللہ اب اس کا حق بھی ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائی، اس کا طریقہ بھی ہم کو بتلا دیجیے، اس کا طریقہ بھی ہم کو بتلا دیجیے۔ یہ حج کے ایام میں خاص طور پر یہ آیتیں ہم کو یاد دلاتی ہے۔ اور ایک اور عبادت ہے جو ان دنوں میں کثرت سے کی جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں قربانی۔ کیا کہتے ہیں؟ قربانی۔ عبادت میں ہم آزاد نہیں ہے، معاملات میں بھی ہم آزاد نہیں ہے، کرنا وہی جو اللہ کہے، کرنا اتنا ہی جتنا اللہ نے کہا، اور اسی وقت کرنا ہے جس وقت اللہ نے کرنے کو کہا ہے۔ فجر کی نماز ظہر میں پڑھیں گے، نماز تو ہوں گی، قضا ہوں گی، اصل ادا اس کا ٹائمنگ ہے، ٹائمنگ کے ساتھ ڈسپلن اسلام نے ہم کو سکھایا ہے۔ ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، پابندی ہوتی ہے۔ جیسے حج کے ایام میں ہی حج ادا ہو سکتا ہے، سال بھر میں حج ادا نہیں ہو سکتا۔ حج کے ایام صرف 5 دن ہیں، انہی 5 دنوں میں حاجی چاہے جوان ہو یا بوڑھا، بیمار ہو یا صحت مند، ہر حال میں اس کو مینا میں، مینا سے عرفات میں، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر کنکری مارنے کے لیے جانا ہے، پھر وہاں سے طواف زیارت کے لیے قربانی کرنا ہے، بال کو کاٹ کے پھر طواف زیارت کے لیے حرم مکہ میں جانا ہے۔ یہ سارے کام 5 دنوں میں کرنا ہے۔ کتنے دنوں میں؟ تقریباً 5 دنوں یہ کام کرنا، یہ دنوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ اور جو حاجی نہیں ہے اس کے لیے کیا عمل ہے؟ ساری دنیا کے اندر جو مسلمان رہ رہے ہیں، اللہ نے اگر آپ کو استطاعت عطا فرمائی، آپ پر زکوٰۃ اگر فرض ہے تو اس کے اوپر قربانی بھی بولو فرض ہے، قربانی ضروری ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمت کے مصلحت میں قربانی کرنے کی کوشش کریں، یہ ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں سستی کرتے ہیں، اس میں غفلت برتتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عمر، امی عائشہ رضی اللہ عنہا، دونوں صحابہ کرام کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ جتنا عمل اللہ کو قربانی والا قربانی کے دنوں میں پسند ہے، اتنا عمل قربانی کے علاوہ کوئی اور عمل اللہ کو بولو پسند نہیں ہے۔ ہم مخدوم ہیں، اور جتنے بھی کائنات میں چیزیں اللہ نے بنائی ہیں یہ سب کے سب خادم ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج کی کرنیں، یہ زمین سے اگنے والا اناج، اور جتنے جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، یہ سب کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ انسانوں کے لیے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، اے لوگوں دنیا تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے۔ کس کے لیے بنایا؟ آخرت کے لیے بنایا۔ تو یہ جانوروں کی الگ الگ چیزیں، الگ الگ مصلحتیں ہیں۔ بعض جانوروں کا استعمال انسان سواری کے لیے کرتا ہے، بعض جانوروں کا استعمال انسان بوجھ اٹھانے کے لیے کرتا ہے، بعض جانوروں کا استعمال انسان زینت کے لیے استعمال کرتا ہے، حفاظت کے طور پر استعمال کرتا ہے، چیزوں کے پہننے میں، استعمال کرنے میں کرتا ہے، اس کے چمڑوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے بالوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے دانتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح بعض جانوروں کا استعمال اس کے گوشت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو پیدا فرمایا ہے۔
یہ اللہ کا نظام ہے. من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے پر قربانی واجب تھی، وہ استطاعت رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر قربانی نہ کریں تو اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں قدم نہ رکھے. کون فرما رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مارکیٹ میں کچھ رہتے لبرل قسم کے لوگ، ذہنیت رکھنے والے لوگ، یہ سوچا چھوڑ دیتے اتنے کروڑوں اربوں روپے قربانی میں خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاسپٹل کھولو، مسافر خانہ کھولو، غریبوں کی مدد کرو. میں نے کہا ان دنوں میں اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. ہم قربانی کے پابند نہیں ہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ اگر غریبوں کی مدد کرنے کا حکم دیتے قربانی کے بجائے تو ہم وہ کرتے. اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو ہم زکوٰۃ دے رہے. ہاں اللہ نے حج کرنے کا حکم دیا تو ہم حج کر رہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے. اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور کتنی رکعت پڑھنا ہے یہ بھی کون طے کرے گا؟ اللہ. فجر کی نماز 2 رکعت ہے، ہم اپنے دل سے 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے. ظہر 4 ہے، جمعہ 2 ہیں، ہم اپنی طرف سے کم اور زیادہ نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں. فرشتوں نے بتا دیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَاسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جیسے ہی اللہ کی طرف سے حکم ملا، تمام کے تمام فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا. انسان کو سجدہ ہو رہا ہے لیکن فرشتوں نے بتا دیا کہ سجدہ انسان کو نہیں ہو رہا ہے، سجدہ اللہ کے حکم کو ہو رہا ہے. سجدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اللہ کا حکم تھا مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا. ہم نے 16 مہینے تک مدینے میں جانے کے بعد بھی مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے. بعد میں اللہ کا حکم آیا کہ تم اب اس کے بعد کس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے. تو اس کے بعد سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائیں گی. تب نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی اللہ کے حکم کو سجدہ تھا، اب نماز پڑھ رہے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے یہ بھی کس کو سجدہ ہے؟ اللہ کے حکم کو سجدہ ہے. تو یہ ان دنوں میں قربانی کرنے کا جو حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے. قربانی کے بجائے اگر صدقہ دیں گے، قربانی کے بجائے اگر خیرات کریں گے تو قربانی ادا نہیں ہوں گی. آپ کو قربانی کرنا پڑے گا. اور رہی بات صدقات اور خیرات کی تو اسلام اس عمل میں بھی پیچھے نہیں ہے. جتنی ترغیب اسلام نے عطا فرمائی ہے صدقات اور خیرات کی، اتنا کسی اور مذہب میں. حضرت شیخ کی کتاب فضائل صدقات اٹھا کر دیکھیں، آپ کے دماغ کے تانے بانے کھل جائیں گے. اتنی قرآن کی آیتیں، اتنی احادیث کو انہوں نے بیان فرمایا ہے. صدقات اور خیرات میں مال سے دل نہ لگاؤ، وہ پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ یار دنیا کیسی دنیا میں ہم جی رہے ہیں. چھوڑو اس کو، آخرت کے لیے جینا سیکھو، جنت کے لیے جینا شروع کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جینا شروع کرو. جب پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. تو صدقات اور خیرات کرنے کا جو عمل ہے اس فیلڈ میں بھی اسلام پیچھے نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم کھانا کھا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی اگر بھوکا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، وہ بندہ مسلمانوں میں سے ہے ہی نہیں. وہ بندہ مسلمانوں میں سے جس کا پڑوسی، دوسری حدیث، جس کا پڑوسی اپنے پڑوسی سے خوش نہیں ہے، تکلیف میں ہے، وہ بندہ بھی مسلمانوں میں سے نہیں. تو صدقات اور خیرات کے بعد تو ہم سے کریں گے. جس وقت کرنے کا جب موقع آتا ہے نا، دنیا نے تو دیکھا ہی دیکھا، اس ملک نے بھی دیکھا ہے، جب بھی حالات آئے، کولہاپور میں باڑھ، پنجاب میں باڑھ آئی، جب بھی کرونا کا وقت آیا، دیگر علاقوں میں جب بھی حالات آئے، آفت سماوی آئی، اچانک حادثہ پیش آیا، کدھر آگ لگ گئی، کدھر کوئی پانی بھرایا، جہاں کہیں بھی کچھ بھی حادثہ ہو گیا تو آپ پہلی صف کے اندر کھڑے مسلمانوں کو دیکھو گے، مسلمانوں کو پاؤں گے. یہ مسلمان کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی تعلیمات اور تربیت کی وجہ سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. یہ اسی اسلام کی تعلیمات ہے، کر رہے ہیں نا. اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے، چاہے آپ کتنا ہی ماحول میں اور فضا میں زہر اور نفرت پھیلاتے رہو، ہم پھر بھی وہ کام کرتے رہیں گے. ہم آپ کے لیے نہیں کر رہے، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے. ہم ملک کو امن کی طرف لے جائیں گے،
چاہے آپ نفرت کی طرف کتنا ہی کھینچتے ہوئے لے جائے، لیکن ہم ملک کے اندر امن کو باقی رکھیں گے۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ صدقات جہاں کرنا ہے الحمدللہ وہاں پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان سب سے زیادہ کرتا ہے، اپنے آپ کو گروی رکھ کے کرتا ہے۔ ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ اسلام اور مسلمانوں کے علاوہ اتنی صدقات اور خیرات کسی مذہب میں اتنی ترغیب آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ تو پھر یہ کہنا کہ قربانی کے بجائے آپ صدقہ کرو، قربانی کے بجائے آپ خیرات کرو، کرتے بجائے کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی بھی کریں گے اور صدقات اور خیرات بھی اپنے وقت پر کریں گے انشاءاللہ۔ تو جس پر قربانی واجب ہے، میں آج یہ ٹاپک اس لیے چھیڑا کہ ابھی 12-13 دن باقی ہے قربانی کو، شوق سے، محبت سے، جذبے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کا حکم ملا تھا، بغیر چو چلا کے اللہ کے حکم کے آگے لبیک کہا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے مینا کے وادی کی طرف لے گئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ اور فیصلہ کر رکھا تھا۔ تو اللہ نے ہم کو جانور کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس حکم میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے انشاءاللہ، محبت اور جذبے کے ساتھ۔ مارکیٹ میں جائیں گے، 10-12 دن باقی ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں قرضہ لے کے قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ قرضہ لے کے آئی فون خرید سکتے ہیں، قرضہ لے کے مکانات بنا سکتے ہیں، قرضہ لے کے شادیاں کر سکتے ہیں، قرضہ لے کے گھومنے پھرنے کے لیے کشمیر اور گوا جا سکتے ہیں، قرضہ لے کے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن قرضہ لے کے حضرت کیا نہیں کر سکتے؟ بولو، قربانی نہیں ہو رہی ہے۔ 20-25-30 ہزار روپے کا جانور ہے، وہاں یہ سوال ہو رہا ہے شادی بیاہ کے موقع پر، جہاں پر وہاں تو خرچہ کرنا جائز ہی نہیں تھا، لیکن وہاں بغیر سوال کیے لاکھوں کا قرضہ اٹھا کے اپنے بیٹیوں اور اپنے بچوں کے شادی میں پھونک دیتے ہیں اور زندگی بھر اس کو ادا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ وہاں تو سوال نہیں کیا، اور یہاں 30,000 روپے کا بکرا خریدنے کے لیے حضرت کیا پوچھ رہے ہیں؟ قرضہ لے کے، بولو نا، آواز ہی نہیں آ رہی ہے، قرضہ لے کے قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ تو جواب کیا ہے؟ بولو، کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں قرضہ لے کے، بلکہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کے پاس مال دیا، استطاعت دی قرضہ ادا کرنے کا، قرضہ لے کے کر سکتے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر قربانی واجب نہیں ہے اور پھر بھی قرضہ لے کے کر رہے، وہ والا مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں۔ قربانی واجب ہے، بہت ساری جائیدادیں ہیں، لیکن ابھی فی الحال میرے پاس کیش نہیں ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ قرضہ لے لے، لیکن لے کر کیا کریں؟ قربانی کرے، لیکن ضرور کرے۔ اللہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت